بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں۔ ایک نکاتی خبر ہے، نئے آرمی چیف کا تقرر کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے اور کس نے نیا آرمی چیف بننا ہے۔ یہ قضیہ اب تک حل نہیں ہوا، اور وہ اس لیے حل نہیں ہوا کہ دونوں فریقین راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں ایک دوسرے پر بدترین قسم کی بد اعتمادی کر رہے ہیں۔ بظاہر بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، ہر کوئی مطمئن نظر آ رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس بھی مطمئن ہے، اور جناب جی ایچ کیو جناب باجوہ صاحب بھی مطمئن ہیں، اور آئی ایس پی آر والے بھی بڑے مطمئن ہیں کہ معاملہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ وزیر اعظم آفس کہتا ہے کہ معاملہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور ہم جسے چاہیں گے آرمی چیف بنوائیں گے اور بنائیں گے۔ اور ادھر پنڈی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آرمی چیف وہ بنے گا جسے ہم چاہیں گے۔ یہ خبریں بدستور پھیل رہی ہیں۔ کل سارا دن ایک ایکسرسائز ہوتی رہی بدگمانیوں کی اور فیک نیوز کی اور فیڈڈ خبروں کا، سارا دن بھرمار رہی، اور میں بھی ذرا دیکھتا رہا، اور سارا دن میں نے بھی کل ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ صورتحال آخر ہو کیا رہی ہے۔ پھر میں نے لیٹ نائٹ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اب میں یہ دوسری کروا رہا ہوں۔ اس کی ریزن ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور کوئی کسی پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات آپ کو میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، اور ایک دفعہ بلکہ پچھلے کوئی 72 گھنٹوں کے اندر 3-4 دن کے اندر جو لائک مائنڈڈ ہیں حکمراں اتحاد کے، ان کی بھی ذرا ہوا نکلی ہوئی ہے، اور وہ بھی بہت کنفیوژن کا شکار ہیں، بہت پریشان ہیں، اور کبھی وہ ایک طرف جاتے ہیں، کبھی وہ دوسری طرف جاتے ہیں۔ اور جو دونوں کشتیوں کے سوار ہیں، جو ہمارے دانشور ہیں، وہ جو دونوں کشتیوں کے سوار ہیں، جو پنڈی والی کشتی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور اسلام آباد والی کشتی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ ہر 2 گھنٹے بعد اپنا پینترا بدل رہے ہیں، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کیا جائے، اس طرف جایا جائے، اس طرف جایا جائے۔ جب وہ دیکھتے ہیں اسلام آباد کا پلڑا بھاری ہے تو فوراً اسلام آباد والی کشتی پہ سوار ہو جاتے ہیں، واہ واہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو دیکھتے ہیں کہ پنڈی والے آگے نکل رہے ہیں تو پنڈی کی طرف شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک جگہ پہ ٹک کے بات نہیں کر رہے۔ اس لیے خبروں میں کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ کل سارا دن ایک طویل ترین ہوتا رہا سلسلہ، مذاق ہوتا رہا پوری قوم کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ۔ پوری دنیا بھی دیکھتی رہی کہ یہ کیسی قوم ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ، ان کے پاس ایک جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ ہو اس وقت بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان، اور اب آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہے، پھر لڑائی شروع ہو گئی وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، تب بھی پھڈا ڈی جی آئی ایس آئی کے وقت۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان پہ بھی پھڈا۔ یہ مسئلہ باجوہ صاحب میں ہے یا پھر وزراء اعظم میں ہے؟ تو سمجھدار لوگوں نے بتایا کہ نہیں، معاملہ باجوہ صاحب کی طرف ہے۔ انہوں نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، بلکہ جس کو دوست بنایا اسی کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ چھرا گھونپا ہے، اور اب تک جو پہلی اپوائنٹمنٹ سے لے کے آج تک وہ یہی کرتے آ رہے ہیں، اور اتنے چھرے گھونپ دیے انہوں نے کہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو ہر چھرے کا جو ہے وہ حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور ایک تو احمد نورانی صاحب نے دے دیا ہے واشنگٹن سے بیٹھ کے، اور انہوں نے وہ جو ساری مستند چیزیں جو ہیں وہ شائع کر دی ہیں، اور جائیدادوں کی جو تفصیلات ہے اس میں تو ہوش ربا اضافہ نہیں، بلکہ آپ سمجھ جائیں کہ 12-13 ارب روپے کی جائیدادیں سوچا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور ابھی تک جو ترجمان، ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی تک وضاحت نہیں کی، اور کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی، آئی ایس پی آر کے دیگر افسروں نے نہیں دی، کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی۔ وہ معاملات ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہوتا رہا، ایک کوشش کی گئی، خیر وہ ہٹ جاؤں گا موضوع سے، لیکن واپس آتے ہیں آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پہ۔ تو آخری ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے، اور وہ کافی جو تصویریں جاری کی گئیں، ویڈیو جاری کی گئی، اس میں بڑے وہ خوش و خرم نظر آ رہے تھے، اور وہ آخری مشاورت تھی۔ اور آخری مشاورت کے بعد پھر جیسے ہی اجلاس ختم ہوا، دونوں کی ملاقات ختم ہوئی، تو یہ کہا گیا کہ بس اسی معاملے پہ زرداری صاحب نے کوئی سمجھایا ہے اور کچھ، لیکن معاملہ ہے زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہی، کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو زرداری صاحب کی وجہ سے سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی ہے، اور جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اس لیے زرداری صاحب نے کچھ سمجھایا۔ وہ جیسے ہی ملاقات ختم ہوئی، کوئی 10:30 پونے 11 بجے خبر چلنا شروع ہو گئی، اور وہ خبر چلنا شروع ہوئی کہ سمری موصول ہو گئی ہے۔ کتنے بجے؟ 10:30 پونے 11 بجے خبر آئی کہ سمری موصول ہو گئی ہے، اور وزارت دفاع کی سمری آ گئی۔
اب وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب. آپ کو میں جو بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی تک وہ بالکل اسی طریقے سے نہیں ہے جیسے ہمیں جیسے سامنے نظر آ رہی ہیں، اس طرح ہے نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں، سیکرٹری دفاع ان کے نیچے ہے. جی ایچ کیو نے سیکرٹری دفاع کو کہنا ہے اور سیکرٹری دفاع نے سمری بنا کے بھیجنی ہے ود اپروول آف ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب، ان کے اپروول سے. تو ادھر سے خبر چلوائی گئی 10:30 پونے 11 بجے. ٹائم لائن نوٹ کرتے جائیں. خبر آ گئی کہ جناب سمری موصول، 6 سینئر موسٹ افسروں کے نام اس میں شامل ہیں. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کا 11:23 پہ ٹویٹ آتا ہے. پہلے وہ ویسے ٹی وی کو تردید کر دیتے ہیں اور 11:23 پہ جب انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس چیک کیا کہ سمری آئی، انہوں نے کہا سمری نہیں آئی. اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب خود ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس ان کی مرضی کے بغیر سمری بھیج دے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب سے اپروول تو لی ہوگی اور اپروول لینے کے بعد ہی وہ سمری بھیجی ہوگی، کیونکہ جو سمری بھیجی جاتی ہے اوپر لکھا جاتا ہے کہ ود دا اپروول آف کمپیٹنٹ اتھارٹی یا ڈیزائر آف کمپیٹنٹ اتھارٹی. تو یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے اور وہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع خود وہ تردید کریں 11:23 پہ یہ سمری نہیں آئی. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 12:27 پہ، اور خواجہ صاحب نے یہ تردید کی ساروں سے پوچھ کے کی ہوگی، اپنے سیکرٹری ڈیفنس سے پوچھا ہوگا، وزیر اعظم آفس پوچھا ہوگا اور آگے پنڈی پوچھا یا نہیں پوچھا یہ ان کو پتا. تو بہرحال یہ ہوا. 12:27 پہ ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو نے سمری منسٹری آف ڈیفنس کو بھیج دی اور اس میں 6 سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرلز کے نام شامل ہیں. یہ 12:27 کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد 1:26 پہ خواجہ آصف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ بھی پورے 1 گھنٹے کے بعد 12:27 اور 1:26 اس میں ٹویٹ کرتے ہیں کہ اب سمری موصول ہو گئی ہے. اب معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ سمری جو ہے وہ کیسے آ رہی ہے، آفس ٹائم میں آئی ہے یا بائی ہینڈ آئی ہے، کیسے آئی ہے، کس نے پہنچائی ہے، جو 12:30 بجے سمری آ رہی ہے اور 1:26 پہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پچھلی ویڈیو سن لیں، اس میں کافی ابھی تک بجھارتیں موجود ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بد اعتمادی بہرحال موجود ہے اور یہ جو پہلے سمری آئی تھی وہ خبر غلط نہیں چلائی گئی تھی. وہ سمری آئی لیکن وزیر اعظم آفس نے اس کو اناؤنس نہیں کیا اور اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا پارلیمان میں کہ ہم نے جی ایچ کیو کو خط لکھ دیا ہے. تو خط لکھا ہے، اب سمری چٹھی آئی، لکھ دی ہے پرائم منسٹر نے، اب سمری آئے گی. سارا دن انتظار کیا جاتا رہا، سمری نہیں آئی. اس کے بعد وزراء نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، جاوید لطیف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، انہوں نے فل پریشرائز کیا اور پھر خواجہ آصف صاحب نے کل قومی اسمبلی میں تقریر بھی کر دی. اس کے بعد معاملات آپ خود اندازہ کر لیں کہ کس حد تک نارمل تعلقات ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہے اس وقت پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان یا حکمراں اتحاد اور باجوہ صاحب کے درمیان یا جی ایچ کیو کے درمیان، یہ بات نہیں ہے، بلکہ صرف مسئلہ ہے صرف ایک کا، ون ایشو پہ، اور وہ ہے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ پہ. بہرحال یہ سارا ٹائم لائن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد سمری تشریف لے آئی اور پھر اگلی بات جو ہے اس سمری میں جی 6 نام ہیں. آگے جا کے بتاتا ہوں کہ بد اعتمادی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. ابھی بھی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وزیر آرمی چیف یہ سمجھ رہے ہوں، جناب باجوہ صاحب سمجھ رہے ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اکارڈنگلی اپروول ہوگی اور وہی کچھ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے گا. اور نہ ہی پرائم منسٹر آفس سمجھ رہا ہے، شہباز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب جو ہم چاہتے ہیں اس کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اس کا رد عمل بھی آ سکتا ہے، اس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی ریزن ہے کہ طالب حسین نامی شخص نے سپریم کورٹ میں اس معاملے کو چیلنج بھی کر دیا ہے کہ سینئر موسٹ کو ہی لگایا جائے، سارا کچھ یہ لگایا جائے، سینئر ترین موسٹ کو آرمی چیف لگایا جائے. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اب جو 6 نام بھیجے گئے ہیں پہلے ذرا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جنرل عاصم منیر صاحب سر فہرست ہیں جی، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، اور اس وقت وہ کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں اور ان کا تعلق جو ہے آفس ٹریننگ اسکول منگلہ سے ہے.
ان کا تعلق یہ 75ویں لانگ کورس سے جونیئر اور 76ویں لانگ کورس سے سینئر ان کو گردانا گیا ہے جی. اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں اور یہ نمبر 2 پہ ہیں اور ان کا تعلق سندھ ریجیمنٹ سے ہے اور اس وقت وہ کور کمانڈر راول پنڈی ہیں اور جنرل باجوہ صاحب بھی کور کمانڈر راول پنڈی ہی تھے. اس کے بعد جی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں، ان کا تعلق یہ تیسرے نمبر پہ ہیں، یہ بلوچ ریجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور عاصم منیر اور ساحر شمشاد مرزا کے بعد اور پھر اس وقت فوج کے اہم ترین عہدوں پہ بھی فائز رہ چکے ہیں. یہ کور کمانڈر پنڈی بھی رہ چکے ہیں اور اب یہ چیف آف جنرل سٹاف کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، ان کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود جو ہیں یہ سینیارٹی پہ تو چوتھے نمبر پہ ہیں اور ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہیں. فوج میں نے خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحدیں جو ہیں یعنی پاک افغان بارڈر، ان کا یہ ماہر مانے جاتے ہیں اور بڑے ہمبل ہیں اور اس وقت یہ NDU کے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ اس سے قبل جو ہے وہ پشاور کور کمانڈر پشاور تھے. اب ان کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ان کے والد جو ہیں وہ آرمی میں کرنل تھے اور 71 میں کی جنگ میں یہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور مسنگ تھے یا مسنگ ہو گئے تھے، شہید یقیناً شہید ہوئیں گے لیکن لاپتہ تھے اور ڈیڈ باڈی. تو یہ ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا، ان کے والد صاحب شہید ہوئے تھے 71 میں، کرنل کے عہدے پر تھے، لیکن جو مسنگ تھے وہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل کے والد صاحب تھے جی، جو NDMA کے چیئرمین رہ چکے ہیں. ان کے والد صاحب 71 میں شہید ہوئے تھے اور وہ شہید یقیناً شہید ہی ہوں گے کیونکہ وہ مسنگ تھے اور وہ ان کی نہیں پتہ چلا تھا. تو وہ لیفٹیننٹ جنرل افضل جو ہیں اس معاملے میں کافی رنجیدہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، شہید کے بیٹے ہیں اور دوسرے یہ دو ہی ہیں جی جو شہداء کے بیٹے ہیں اور 3 سٹار تک پہنچے اور اب یہ 4 سٹار تک پہنچنے والے ہیں اگر جنرل نعمان صاحب کا ہوتا ہے تو. البتہ کنسیڈر ہو رہے ہیں 4 سٹار کے لیے، یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب آتے ہیں جی، ISI کے سابق سربراہ ہیں اور بلوچ ریجمنٹ سے ان کا تعلق بھی، کور کمانڈر پشاور فرائض انجام دے چکے ہیں اور پھر کور کمانڈر بہاولپور ہیں اب. اور ان کے کون واقف نہیں، سب سے زیادہ مقبول، مشہور، معروف اس وقت جنرل فیض حمید صاحب بھی ہیں. جنرل عامر صاحب ہیں جی 6 نمبر پہ ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عامر کا نام جی نیچے سے سب سے اوپر ہے، یعنی کہ پہلے نمبر پہ جنرل عاصم منیر ہے، آخر پہ نیچے سے جو پہلا نمبر ہے جنرل عامر محمود کا ہے، محمد عامر کا ہے اور یہ کور کمانڈر گوجرانوالا ہے اس وقت اور GHQ میں ایڈجنرل جنرل بھی کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں اور یہ 6 جرنیل ہیں. اس وقت پاپولیرٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 نام بڑے گونج رہے ہیں، ایک جنرل عاصم منیر صاحب کا اور ایک جنرل فیض حمید صاحب کا اور اس کے بعد جنرل نعمان کا. اب جنرل عامر صاحب کا جو نام 6 نمبر پہ ہیں، زرداری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب کی اور پھر 6 کا پینل جو آیا ہے اس کو بھی لوگ کافی معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ 6 نمبر تک جانے کی پھر کیا ضرورت تھی اور 6 نمبر کیوں شامل کیا گیا. یہ ایک سگنیفیکنٹ ہے، ایک بہت بڑا اشارہ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ جنرل عامر صاحب آ جائیں کیونکہ جنرل عامر صاحب اگر جنرل عامر صاحب کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جنرل عاصم منیر صاحب سینئر موسٹ ہیں. اچھا، نواز شریف صاحب جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سلسلہ ہی ختم کر دینا چاہیے، پولیٹیکل پلیئر ساری کم از کم چاہ رہے ہیں کہ نمبر 1 تو ایکسٹینشن کا چیپٹر کلوز کریں، دوسرا جو سینئر موسٹ ہے یہ قانون بنا دینا چاہیے کہ سینئر موسٹ کو آپ آرمی چیف ہوگا، یہ کھینچا تانی ختم ہو جائے کیونکہ یہ ہر 3 سال کا لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ہر 3 سال بعد پاکستان کا ملک کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اس لڑائی کی وجہ سے. بہرحال یہ ایک ڈیٹیل ہے جی سٹوری سے متعلق. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ فیصلہ آج ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے کیونکہ کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی بلایا ہوا ہے. کابینہ کا خصوصی اجلاس اس لیے بلایا کہ شاید اس میں بھی اپروول لی جائے گی اور تمام اتحادیوں کو شامل رکھا جائے گا اور اس کو حکمران اتحاد کا مشترکہ متفقہ متحدہ فیصلہ قرار دیا جائے گا کیونکہ یہ اطلاع موجود ہے کہ اس معاملے کو چیلنج نہ کر دیا جائے کیونکہ جب عاصم منیر کو اگر آرمی چیف لگایا جاتا ہے تو اس میں پھر 2 سمریاں 2 نوٹیفیکیشن کرنے پڑیں گے، 2 سمریز اپروو کرنی پڑیں گی کیونکہ جو 2 دن کا معاملہ ہے
اس کو پھر کیسے کور کیا جائے گا. ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنایا جا سکتا ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جا سکتا ہے اور ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد 28 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہوگا اس میں ان کو بنایا جا سکتا ہے جی آرمی چیف. اس طریقے سے کوئی نہ کوئی سوچا جا رہا ہے کہ یہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیونکہ پہلے تھا کہ لیجسلیشن کر لی جائے، وہ بات تو نہیں بنی، اب نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے. آج اس پہ حتمی فیصلہ آج ہوگا یا کل ہوگا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب ترکی کا دورہ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.